سورۃ النحل کی آیت نمبر 90۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بے شک اللہ پاک حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا، وَيَنْهَى، اور اللہ پاک منع کرتے ہیں عن الفحشاء، بے حیائی کی باتوں اور کاموں سے، والمنکر، اور گناہ کے کاموں سے، والبغی، اور ظلم اور زیادتی سے، یعظکم، وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم کچھ دھیان دو۔ سورۃ نحل کی یہ آیت نمبر 90 قرآن کریم کی انتہائی جامع ترین آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، ان اجمع آیت فی القرآن، قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت، جس میں پورا قرآن کریم نے اپنا منشور سمو دیا، پوری زندگی کا نظام جس میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا، وہ یہی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے ہی منع کیا۔ جن 3 چیزوں کا حکم دیا ان میں پہلی چیز عدل ہے، برابری کرنا، دوسری چیز احسان ہے کہ اپنا حق چھوڑ کے اگلے کا حق ادا کرنا، اور تیسری چیز ایتاء ذی القربی، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا، ان کو ان کا حق ادا کر کے دینا۔ اور جن 3 چیزوں سے منع فرمایا ان میں پہلی چیز بے حیائی اور فواحش، اس کے کام بھی اور باتیں بھی، ان سے منع فرمایا۔ ان 4 چیزوں کی وضاحت گزشتہ 3 دروس میں ہو چکی ہے۔ آج اس آیت مبارکہ کا یہ آخری درس ہے اور آخری 2 چیزوں کی وضاحت۔ جن 3 چیزوں سے منع کیا ان میں دوسری چیز ہے منکر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں منکر سے منع کرتا ہے۔ منکر عربی زبان میں برائی کو اوپری اور اجنبی چیز کو کہا جاتا ہے، ایسی چیز جو اہل عقل اور اہل شریعت کے ہاں معروف نہ ہو، مشہور نہ ہو، نئی چیز ہو، اجنبی چیز ہو، اس کے اندر ساری برائیاں داخل ہیں، وہ عقلی برائیاں ہوں، وہ شرعی برائیاں ہوں، اخلاقی برائیاں ہوں، سب کی سب منکرات کے اندر داخل ہیں۔ فواحش اور بے حیائی کے کام بھی منکرات میں داخل ہیں، لیکن ان کو الگ سے اس لیے بیان کیا کہ بے حیائی اور فواحش کی برائی عام برائیوں سے بھی زیادہ ہے۔ جھوٹ بولنا بھی برائی ہے، ظلم کرنا بھی برائی ہے، حرام کھانا بھی برائی ہے، بد نظری بھی برائی ہے، بے شمار برائیاں ہیں جہان کے اندر۔ ان میں بے حیائیوں کو الگ کر کے بیان کیا کہ یہ سب سے بری چیز ہے، اور عام منکرات سے بھی، عام گناہوں سے بھی اللہ پاک منع فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ منکر اس چیز کو کہا جائے گا جس پر تمام اہل شریعت کا اتفاق ہو کہ یہ چیز برائی ہے، یہ چیز گناہ ہے، وہ منکر کہلائے گی۔
اور اگر کسی اجتہادی مسئلے کے اندر فقہا کا آپس میں اختلاف ہو کسی چیز کی برائی کے بارے میں، تو اس مختلف فی چیز کو منکر نہیں کہا جائے گا، وہ برائی نہیں ہوگی۔ تو جس پر تمام اہل شریعت کا اتفاق ہو کہ یہ چیز بری ہے، وہ بری کہلائے گی، وہ منکر کہلائے گی۔ اور اس سے بچنا اور دوسروں کو بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ صرف منکرات اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہی ہمارے ذمے نہیں، بلکہ ان سے دوسروں کو بچانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، مشہور حدیث ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا، یہاں بھی یہی لفظ ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص تم میں سے منکر کو دیکھے، یعنی گناہ کے کام کو دیکھے، اور ایسے کام کو دیکھے جو برا ہے عقلی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، تو آپ نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، یعنی گناہ کی جگہ پر اچھائی کو لے آئے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اور دوسرے درجے میں فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے بند کرنے کی طاقت نہ ہو، ہاتھ سے کون بند کر سکے گا؟ جس کے پاس اقتدار ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر کا مالک اور سربراہ ہے، باپ ہے، وہ گھر میں ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنی فیکٹری کے اندر مالک اور سربراہ ہے، وہ اپنی فیکٹری میں فواحش اور منکرات کو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص شہر کا مالک ہے، شہر کا سربراہ ہے، ایک ملک کا سربراہ ہے، یہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے ہاتھ سے روکے۔ دوسری ذمہ داری فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ کی قوت نہیں ہے، ہاتھ کی طاقت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، تو پھر دوسرا درجہ ہے زبان سے انکار کرو، زبان سے کہو کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں طریقہ بتا دیا، زبان کے استعمال کا طریقہ بتا دیا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، تو کیا حکم دیا کہ جا کے اس کو تبلیغ کرو اور نرمی سے تبلیغ کرنا، نرم بات کہنا، لہجہ نرم ہو، بات مضبوط ہو، اسلام کی بات، توحید کی بات، رسالت کی بات مضبوط اور دو ٹوک ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ لچک نہیں ہوتی، وہ ڈھیل مل نہیں ہوتی، وہ پائیدار اور مضبوط بات ہوتی ہے، لیکن اس میں لہجہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ لہجہ نرم ہوتا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، اور اگر ایک انسان بات سخت کرے اور لہجہ بھی اس کا جو ہے وہ بدتمیزی کا انداز ہو، تو یہ قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ تبلیغ نہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار کے خلاف۔ تو زبان سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ترغیب کا انداز ہو، منت سماجت کا انداز ہو، اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے پہ بشارتیں سنائی جائیں، عمل نہ کرنے پہ وعیدیں سنائی جائیں، دونوں چیزیں ہوں، بشارتیں بھی ہوں، وعیدیں بھی ہوں۔ اگر عمل کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا۔ اس انداز سے برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اور تیسرا درجہ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی نہیں، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں انکار کر سکتا، تو آخری درجہ ہے کہ کم سے کم برائی کو دل سے برا سمجھے، یہ سمجھے، دل سے مانے اور جانے کہ یہ غلط کام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ میرے دوستو، اگر برائی ہی نہ لگے، غلط کام غلط ہی نہ لگے، تو پھر بڑے خطرے والی بات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، سب سے کمزور۔
اور مسلم شریف کی روایت میں یوں ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دل میں نہیں ہے۔ اگر برائیوں کو دیکھ کے حمیت نہیں بھڑکتی، غیرت نہیں آتی، دل میں چبھن اور کڑن پیدا نہیں ہوتی، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر سمجھو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اس لیے آج بے حیائی اور فواحش اور منکرات کے کاموں کو دیکھ کر کم سے کم ہمارے دل میں ایک ہوک اٹھنی چاہیے، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، ہائے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اپنی بے بسی کا ہی کم سے کم اظہار کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ میرا ان برائیوں سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان برائیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ مسجد کے اندر کنکریوں سے کھیل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس زمانے میں فرش ایسے قالین وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، فرش کی جگہ پہ کنکریاں بچھا دی جاتی تھی۔ اب وہ کنکریوں کو لے کے بعض ایسے ایک دوسرے کو نشانے مارنے لگ جاتے، تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ بھئی ایسی حرکت نہ کرو کیونکہ کسی کی آنکھ میں لگ جائے گی، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، ان سے ایسے مت کھیلا کرو۔ اب انہوں نے اپنے نوجوان بیٹے کو دیکھا وہ ایسے کر رہے ہیں، اس کو منع کیا بیٹا ایسا نہ کرو، اللہ کے محبوب نے اس سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے موقع پہ دیکھا وہ پھر کھیل رہا ہے، انہوں نے پھر منع کیا بیٹا یہ کام نہ کیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ تیسری دفعہ پھر ایسے ہی کرتے دیکھا تو قسم اٹھا لی کہ زندگی بھر تجھ سے میں بات نہیں کروں گا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کا ہی خیال نہیں۔ یہ انداز تھے ان کے کہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنے پہ وہ تعلقات ختم کر لیتے تھے، اعلان برات کر دیتے تھے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آج اتنی بڑی بڑی برائیاں دیکھ کر بھی ہم کہیں یار کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں، اور ہمارے دل میں کوئی ہوک نہ اٹھے اور دل میں یہ خیال بھی نہ گزرے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر سمجھو ایمان ہے ہی نہیں دل کے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیو آج تصویر سازی کا فتنہ عروج پر ہے، گانے بجانے کا فتنہ عروج پر ہے، ناچ گانے کا فتنہ عروج پر ہے، بے شمار برائیاں زمانے کے اندر معاشرے میں ہم لوگوں نے، ہمیں کے افراد ہیں جنہوں نے پھیلا رکھی ہیں، تو کم سے کم آخری درجے میں ہمیں یہ تو ماننا چاہیے کہ گناہ ہے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ آخری بات اللہ پاک نے جو چھٹی بات ارشاد فرمائی جس سے اللہ منع فرماتے ہیں ان میں سے تیسری بات وہ فرمایا والبغی، ظلم سے، زیادتی سے، کسی کا بھی حق مارنے سے۔ لیکن پہلی چیز برابری تھی، دوسری چیز احسان، دوسرے کا حق ادا کرنا، اپنا ملے یا نہ ملے، اور آخری چیز جس سے منع کیا وہ بغی، کسی کا حق مارنا، کسی کا حق چھین لینا، کسی کا حق رکھ لینا، یہ بھی برائی میں داخل ہے، منکرات میں یہ بھی شامل ہے، لیکن اس کو الگ اس لیے بیان کیا کہ اس کا اثر پورے ماحول اور معاشرے پہ پڑتا ہے۔ ایک آدمی خود گناہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ وہ بھی گناہ گار ہے، خود جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے یا خود نعوذ باللہ زنا کرتا ہے یا کسی اور برائی میں مبتلا ہے، اس کی برائی اس کی ذات کی حد تک، لیکن جو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کا اثر تو پورے ماحول پہ پڑتا ہے، پورے معاشرے پہ پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سرخاب پرندہ جو بڑی اونچائی پہ اپنے گھونسلے بناتا ہے، فرمایا جب زمین پہ ظلم ہوتا ہے تو سرخاب پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں اس ظلم سے متاثر ہوتا ہے، اس ظلم کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو بے برکتیاں اور نحوستیں آتی ہیں اس کا اثر اس کے گھونسلے میں بھی جا کے پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا جب کوئی ظالم آدمی، کوئی ایسا بدکماش آدمی زمین سے اٹھتا ہے تو ساری مخلوقات شکر ادا کرتی ہے کہ شکر ہے مگر لتا، شکر ہے جان چھوٹی۔ میرے بھائیو ظلم اور زیادتی، کسی کا حق مارنا یہ بڑے ہی خطرناک گناہ ہے۔
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ایک شخص نے جہاد کیا اور بڑی بے جگری سے جہاد کیا، بڑی بے جگری سے لڑا، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے وہ زخمی ہو کر جاں بحق بھی ہو گیا۔ کسی نے کہا جی بڑے بہادر، بڑی جان فشانی سے لڑا، یہ تو پکا جنتی لگتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جہنم کے اندر چادر، ایک آگ کی چادر اس کے اوپر لپٹی ہوئی اور یہ اس میں جل رہا ہے۔ تو کسی نے کہا اللہ کے محبوب اس کی وجہ کیا، اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے؟ اب تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی، اجتماعی مال میں سے ایک چادر چوری کر لی۔ حکومت کا مال ہو، عوام کا مال ہے، اجتماعی مال ہے، مسجد کا مال ہو، اجتماعی مال ہے، مدرسے کا مال ہو، اجتماعی مال ہے، کسی رفائی ادارے کا، اسپتال کا، کسی اور جگہ کا مال ہو، اجتماعی مال ہے، عوام کا مال ہے، اس میں 1 روپے کی ڈنڈی، اس میں معمولی کسی چیز کو خرد برد کرنا، لوٹ کھسوٹ کرنا، یہ انتہائی خطرناک گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا کہ غنیمت کے مال کو گویا باپ کی وراثت اور ماں کا جہیز سمجھا جائے اور لوٹا کھسوٹا جائے گا۔ تو یہ تو ایک اجتماعی حق کی بات ہے، انفرادی طور پہ بھی کسی کا حق مارا تو وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک بالشت زمین بھی، ایک چپا، ایک بالشت زمین، فرمایا اگر کسی نے ہتھیا لی، دبا لی، قیامت کے دن اللہ اس کو 7 زمینوں تک اکھاڑ کے اس کے گلے میں ڈالے گا اور اس کا توق بنائے گا، گھسیٹتا پھرے گا۔ فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ اونٹ ان کے اوپر سوار ہوگا، جو اونٹ ان کو کاٹ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا میں ہی وہ مال غنیمت ہوں جس کی تو نے چوری کی تھی۔ وہ گائے کا چور گائے کو اٹھا کے آئے گا، کوئی بکری کا چور بکری کو اٹھا کے آئے گا۔ اب خود اندازہ لگا لے جو دنیا کے اندر زمینیں ہڑپ کرتے ہیں، مال و جائیداد ہڑپ کرتے ہیں، بہنوں کا وراثت کا حق کھا جاتے ہیں، ان کا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے اس ظلم اور زیادتی سے منع کیا ہے، اللہ اس سے تمہیں منع کرتے ہیں۔ یہ وہ 6 کی 6 چیزیں ہیں۔ دیکھیں اب اس میں نہ کہیں نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، نہ اس میں کہیں جو ہے زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ ان عبادات کا بظاہر کوئی تذکرہ نہیں۔ ان 6 کی 6 چیزوں کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ۔ اگر یہ 6 چیزیں 3 اچھی اور ہماری زندگی میں آ جائیں اور 3 بری ہماری زندگیوں سے نکل جائیں تو ایسا خوبصورت ماحول معاشرہ بنے گا جیسے صحابہ کا معاشرہ، جیسے خوبصورت ماحول اللہ نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو دیا تھا۔ تو میں آپ ہر بھائی یہ کوشش کرے کہ انشاءاللہ ان 3 چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے اور دوسری 3 چیزیں جو ہیں ان کو ہم اپنی زندگیوں سے کھرچ کے نکالیں گے۔ خلاصے کے طور پہ پھر عرض کر دیتا ہوں، جن 3 چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ان میں پہلی چیز عدل ہے، آپس میں برابری، ہر ایک کا حق پورا برابر ادا کیا جائے۔ اور دوسری چیز احسان ہے کہ اپنا حق چھوٹ بھی جائے دوسرے کا حق پھر بھی ادا کرو، یہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ اور تیسری چیز جو کرنے کی ہے وہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا پورا حق دینا، اس بات کی امید رکھے بغیر کہ وہ ہمیں کیا دیتے، جو میرے ذمہ ہے میں ان کا حق ان کو پورا دوں۔ یہ 3 چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور جن 3 چیزوں سے بچنے کا حکم ہے وہ ہے فحشاء، بے حیائی، زبان سے ہو وہ عمل سے ہو، ہر اعتبار سے ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اور دوسری چیز منکر، ہر قسم کی برائی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور تیسری چیز بغض، ظلم اور زیادتی، کسی کا حق مارنے سے ہم نے خود کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ یہ 6 چیزیں اگر ہماری عمل میں آ جائیں تو انشاءاللہ ہمارا ماحول و معاشرہ خوبصورت ترین معاشرہ بن جائے۔
اللہ پاک آخر میں پھر فرماتے ہیں یعظکم، وہ اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، وہ اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے۔ واعظ کہتے ہیں اس نصیحت کو جس میں خیر خواہی ہو، جس میں اگلے کی بھلائی ہو، اگلے کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو، اس کو واعظ کہا جاتا ہے۔ یہ واعظ خیر خواہی کے جذبے سے اور تمہاری بھلائی کے جذبے سے اللہ تمہیں واعظ کر رہا ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم کچھ دھیان دو، اس طرف بھی تھوڑا سا توجہ کرو اور اپنے معاشرے اور ماحول کو درست کر لو۔ یہ آیت مبارکہ اس قدر اہم ترین آیت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک تقریباً 1400 سال ہو گئے، یہ ہر جمعے کے اندر ہر خطیب اپنے خطبے کے اندر یہ پڑھتا ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو خطبے میں شامل کیا گیا۔ تو اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر ایک جنت کا نمونہ نظر آئے گا۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہی اس آیت مبارکہ کو 4 دروس کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اللہ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بھی بنائے اور ہماری اور پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.